جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کراپس، تو ہاں جیسے کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ہم نے بات کی کہ ون آف دا ورلڈس لارجسٹ کاٹن ایکسپورٹر ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس میں چوتھے نمبر کے اوپر آتا ہے. اسی طرح رائس کی پروڈکشن کے اندر 12ویں نمبر پہ آتا ہے، ویٹ کی پروڈکشن کے اندر 8 نمبر پہ آتا ہے، اور شوگر کین کی پروڈکشن کے اندر 5th، اور چک پی یعنی کہ کیا ہوتے ہیں چک پی، میرے خیال سے چنے ہوتے ہیں اس. چک پی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھولے. اچھا ٹھیک ہے. اس چنے. کی اس کی اس کی پروڈکشن کے اندر 3rd نمبر پہ آتا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں لائف سٹاک یعنی کہ مال مویشی وغیرہ کی چیزیں جو وہ جو سٹاک وغیرہ پالتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اچھا، لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پاکستان جو ہے وہ 11.3% آف نیشنل جی ڈی پی کے اندر یہ چیز کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ٹوٹل انویسٹمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اب آپ مال مویشی والی جو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر کی جو یہ والی جو چیز ہے، آپ اس کا خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گائے بھینسے بھیڑ وغیرہ رکھنا پاکستان کے اندر یہ کتنا زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں کے پی کے، آپ خالی دیکھ لیں کے پی کے اندر کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ریوڑ مویشی وغیرہ رکھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پنجاب چلے جائیں، اگر آپ سندھ چلے جائیں، اگر آپ ساؤدرن ایریاز میں چلے جائیں، ناردرن میں چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ مویشی وغیرہ پالنے کی جو طریقہ ہے اس کو بہت زیادہ اپناتے ہیں. اچھا جی، تو اس کے اندر جی یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ پی کے آر پاکستانی روپیز میں 1 ٹریلین ٹوٹل انویسٹمنٹ آتی ہے اس سے، اور 35 ملین لوگ جو ہے وہ ان کا جو روزگار ہے وہ لائف سٹاک سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر 3rd لارجسٹ ہرڈ سائز ان دا ورلڈ کے دنیا میں سب سے زیادہ مویشی پالنے میں دنیا کے اندر 3رے نمبر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سٹینڈ کرتا ہے. اور یہ جو لائف سٹاک والا جو یہ روزگار ہے، یہ اتنا دنیا کے اندر بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذریعہ معاش ہے کہ آپ اگر بات کریں حلال میٹ کی تو برازیل جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا حلال میٹ ایکسپورٹر ہے، اور یہ $5.19 بلین جو ہے وہ اپنے اس چیز سے ارن کرتا ہے. تو آپ نے اگر سنا ہو تو پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آئیں، آپ لوگ مرغیاں رکھیں، آپ لوگ گائے بکریاں رکھیں. تو یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، دنیا میں کا جو دنیا کے بڑے ملکوں میں سے جو ایک ملک ہے برازیل، اس کے اگر آپ دیکھیں، اگر وہ برازیل ملک جو کہ خود حلال فوڈ اتنا کنزیوم نہیں کرتے، وہاں کے لوگ اتنے مسلمان نہیں ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا حلال میٹ ایکسپورٹر جو ہے وہ برازیل ہے، اور $5.19 بلین اگر کوئی حلال فوڈس حلال میٹ کی ایکسپورٹ سے بناتا ہے تو وہ وائی ناٹ اٹ شوڈ بی پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری. اور دنیا کا 3را بڑا ہرڈ بھی ہم نے بات کی کہ ہے پاکستان کے پاس. تو پاکستان اس سے بھی زیادہ ایکسل کر سکتا ہے اس فیلڈ کے اندر اگر ہمارے لوگ اس کو سیریس طریقے سے لیں. تو آپ نے دیکھا کہ لائف سٹاک کی کتنی اہمیت ہے. اچھا آگے جاتے ہیں جی فشریز کے اوپر. تو فشریز ہمارے جی ڈی پی کے اندر 0.4% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ٹوٹل 531 اسپیشیز پاکستان کے اندر فش کی پائی جاتی ہیں، جن میں سے 233 اسپیشیز جو ہے وہ فریش واٹر کی ہیں. مشیر ہلسا ٹراؤٹ فش یہ جو ہے وہ پاکستان کی کچھ مشہور فشز ہیں، اور مشیر پاکستان کی جو ہے وہ نیشنل فش بھی کہلائی جاتی ہے. آگے جاتے ہیں جی فارسٹری کی بات کرتے ہیں. فارسٹری جو ہے وہ ہمارے پاس 0.2% جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے جنگلات ہمارے لیے کتنے زیادہ اہم ہیں. پیپر فیول ووڈ وغیرہ چیزیں ہمیں ساری جنگلات سے حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جنگلات کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل وہ ہیلتھ کی طور پہ تو ہے ہی کہ آکسیجن وغیرہ فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ اکنامکلی ہے کہ جیسے میں نے بات کی فیول پیپر وغیرہ دیتا ہے، ان سے چیزیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، فیول حاصل ہوتا ہے، یہ وہ فلانڈم کا نا. لیکن سب سے اہم چیز اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارا جب جنگلات ملک میں زیادہ ہوں گے تو ملک کے اندر جو نیچرل بیوٹی ہے وہ زیادہ بڑھے گی. جب نیچرل بیوٹی زیادہ بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر
ٹورزم زیادہ ہوگی، اور ٹورزم جو ہے وہ دنیا کی بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک بہترین چیز ہے ٹورزم. اور آج کل یہ ٹورزم کا جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے فارسٹ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. اسی طرح اگر آپ کدھر چلے جائیں، ہاں اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، اگر آپ مری نتھیا گلی وغیرہ کے اندر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ اس کی خوبصورتی، وہاں کے وہ جو ایک اتنی بڑی جو ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر اور تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے. وہاں پہ صرف کیا ہے، وہاں پہ خوبصورت جنگلات ہیں، خوبصورتی ہے، گرینری ہے، فضا ہے، یہ وہ ہے. تو یہ جو جنگلات ہیں میرے خیال سے یہ ٹورزم کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر ٹورزم کے حوالے سے کتنا زیادہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے. اور اگر اس کے اوپر پراپر کام کیا جائے تو پاکستان دنیا میں بہترین ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ یا ٹورسٹ اٹریکشن کنٹری بن سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں ٹرکی کتنا کماتا ہے، سوئٹزرلینڈ کتنا کماتا ہے. ٹرکی کی تو خیر ہسٹوریکل سائٹ زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ کرنا، لیکن آپ باقی ملکوں کو دیکھیں، اگر آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ٹورزم سب سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو پاکستان کیوں نہیں؟ پاکستان کے اندر قدرتی حسن کہیں زیادہ سوئٹزرلینڈ سے. اچھا جی آگے جاتے ہیں. امپورٹنس آف ایگریکلچر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کی امپورٹنس کیا ہے. انکریز کرتا ہے ہمارے پاس پر کیپیٹا انکم. پر کیپیٹا انکم ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ پر کیپیٹا انکم از اے انکم ارن بائی انڈیویژل ان اے گیون ٹائم. کسی بھی انڈیویژل کی کمائی ہوئی کسی بھی خاص مدت کے اندر، کسی بھی انڈیویژل کی کمائی گئی جو کمائی ہے اس کو پر کیپیٹا انکم کہتے ہیں. تو ظاہر ہے ایگریکلچر ہمارے پاس ایک اتنا بڑا شعبہ ہے. پاکستان کی 40% کی جو آبادی ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. تو ظاہر ہے جب ہمارے پاس ایگریکلچر زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ پر کیپیٹا انکم بھی زیادہ ہوگی. اگلا پوائنٹ ہے کہ میجر سورس آف امپلائمنٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے پاس ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. تو یہ ایک میجر سورس آف امپلائمنٹ یعنی کہ روزگار فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے. ریڈکشن ان پاورٹی. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے، لوگ ایگریکلچر کے اندر زیادہ آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس پاورٹی ڈکریز ہوگی. سپلائی آف فوڈ. ظاہر ہے پورے پاکستان کو، دنیا کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، اور اگر کسان نہیں ہوں گے، اگر ایگریکلچر نہیں ہوگی تو کھانے کے لیے کیا ملے گا. اچھا سورس آف فوریکس ارننگ. فوریکس جو ہے وہ ہمارے پاس فورن ارننگس کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فورن ایکسچینج. ٹھیک ہے، تو سورس آف فورن ایکسچینج ظاہر ہے جب پاکستان کی چیزیں باہر جا کے بکیں گی تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ باہر سے فورن ارننگز آئیں گی، ڈالرز آئیں گے، تو پاکستان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذخائر بڑھیں گے. سورس آف نیشنل انکم. پاکستان کے اندر ظاہر سی بات ہے جب 40% لوگ جو ہے وہ ایک چیز سے وابستہ ہیں تو انکم پاکستان کو آتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. کنٹرولنگ انفلیشن. ظاہر سی بات ہے مہنگائی میں کمی، غربت میں کمی، روزگار فراہم کرنا، ایگریکلچر کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایگریکلچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر ہم بات کریں بہت امپورٹنٹ چیز کی کہ پاکستان کے اندر ہم نے ابھی بات کی پاکستان چوتھے نمبر پہ فلاں ایکسپورٹ ہے، 5ویں نمبر پہ یہ ایکسپورٹ ہے، وہ ایکسپورٹ ہے. پاکستان بہت ہی اچھی جگہ سٹینڈ کرتا ہے اگر ہم بات کریں ایگریکلچر کی. لیکن پھر بھی جس طریقے سے پاکستان کی مٹی زرخیز ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے شعبے کے اندر ایکسل کرنے کا پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے، اس لحاظ سے ہم پھر بھی بہت پیچھے کھڑے ہیں. گو کہ ہم بہت اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں ابھی بھی ایگریکلچر میں، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی جو ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لیکنگز ہیں اگر ان کے اوپر ہم کام کریں تو. کیا بات؟ لمیٹڈ کلٹیویبل ایریا. پاکستان کے اندر مٹی اتنی زرخیز ہے، اگر آپ پنجاب میں جائیں، اگر آپ سندھ میں جائیں، کہ وہ جو تھوڑی سی جو زمین ہے نا جس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہی ہمیں اتنا اچھا ارننگ دیتی ہے. تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ زمین کو زیادہ سے زیادہ قابل کاشت زمین کو جب ہم کاشتکاری کے اندر لائیں گے
اور ان کے اوپر جو اب انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے اس کو جب گرا کے اگر ہم اس کے اوپر ہم کلٹیویشن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو بیکورڈنیس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کلٹیویبل ایریا ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس کے اوپر انفراسٹرکچر بناتے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں واٹر لاجنگ اینڈ سلینٹی. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جسے کہتے ہیں سیم اتھور کی جو ہے وہ مسئلے مسائل پائے جاتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر زمین کے اندر جو نمکیات ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, تو جو زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہو جاتا ہے یا نمکین ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی. تو ایسا یہ جو مسئلے مسائل ہیں زمین کے اندر, یہ جو ہے وہ تھوڑا بہت مسئلہ کریٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اوورکم کریں تو ہم اپنی ایگریکلچر کو زیادہ اچھے سے بڑھا سکتے ہیں. اولڈ میتھڈ آف پروڈکشن, یہ بہت اہم بات ہے کہ جہاں دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے اور پاکستان ابھی ادھر ہی بیلوں کے ساتھ ہل چلانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کلٹیویشن کے میتھڈ ہیں وہ بڑے پرانے اور بوسیدہ سے ہیں, اور جو ہمارے کسان ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اچھے والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے وہ اپنا کام آسان بنائیں اور زیادہ ایفیشینٹ بنائیں. تو یہ چند چیزیں جن کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ انڈر یوٹیلائزیشن آف لینڈ, ظاہر سی وہی بات اوپر والی جیسے ہو گئی کہ کلٹیویشن کے لیے ہمارے پاس کم ایریا ہے, تو جتنی زیادہ ایریا ہوگا ہمارے پاس اتنی زیادہ کلٹیویشن ہوگی اور اتنا زیادہ ہمارے پاس ایگریکلچر بڑھے گی. پور فائنینشیل اسٹیٹ آف فارمر, یہ ایک بہت اہم چیز ہے. پاکستان کے اندر فیوڈل سسٹم زیادہ ہے اس ایگریکلچر وغیرہ کی فیلڈ سے اگر آپ بات کریں تو. پاکستان کے اندر اندرون سندھ کے اندر, اندرون پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو کسان ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ جاگیرداروں کے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو صرف دن کی مزدوری کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا, اور جو موسٹلی جو پیسہ جاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے, وہ جاگیردار یا وڈیرے کی جیب کے اندر جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہمارے جو فارمرز ہیں وہ آج تک ترقی نہیں کر پائے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو موسٹ آف دا لینڈ ہے نا, موسٹ آف دا ایگریکلچر کلٹیویشن ہے نا, وہ ایک اسمال گروپ آف پیپل کے پاس ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی ایگریکلچر ہے نا اس کے اوپر چند لوگ نا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ سندھ کی یا آپ پنجاب کی بات کریں, رولر سندھ یا پنجاب کی بات کریں, تو ہمارے پاس جو کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ایکڑز کے حساب سے زمین ہوتی ہے, اور کوئی ایک ہوتا ہے جس کے پاس بس چھوٹی سی 2 کنال 3 کنال زمین ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جس کے پاس ایکڑز کے حساب سے زمین ہوگی تو زیادہ جو انفلوئنس ہوگا وہ اسی کا ہوگا. اور جب حکومت اگر کسانوں کی بات یا مطالبات سننے کے لیے جب وہ جائے گی تو وہ اس بڑے والے زمیندار سے رابطہ کرے گی, اور اسی طرح جب پالیسیز وغیرہ بنیں گی تو وہ اس کسان کے لیے بنیں گی کہ جس کے پاس زمین زیادہ ہوگی اس کا ان پالیسیز کے اوپر انفلوئنس زیادہ ہوگا. اور ایسا ہی ہے اگر آپ جائیں اور وہ شوگر اسکینڈل جو آج کل بڑا چلا ہوا ہے اس کے اندر یہی چیز ہے, اپنے لیے سبسڈیز وغیرہ لے لیں اور دوسرا کا نہیں سوچا, اس سے ملک کے اندر بھی کرائسس آ گیا اور دوسرے کسان بھی پس گئے اور بڑے مسئلے مسائل ہوئے. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد انسٹیبلٹی ان مارکیٹ ویلیوز, ظاہر سی بات ہے مارکیٹ ویلیوز کے اندر انسٹیبلٹیز ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسان کو اس کی اچھی اجرت نہیں ملتی ہے, اس سے جو ہے وہ سستے داموں خریدا جاتا ہے اور آگے جا کے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. اگر آپ لوگ دوسرے ملکوں کے اوپر اگر آپ نے نیوز کے اوپر نظر رکھی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کے اندر آج کل ایک بہت اہم احتجاج چل رہا ہے جو کہ اسی بات کے اوپر چل رہا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ایگریکلچر جو کسان اور جو حکومت ہے ان کے درمیان میں جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے, اور انہوں نے کوئی میرا خیال سے 15-20 دن سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, پوری نیو دہلی کے جو راستے وغیرہ وہ انہوں نے سارے بلاک کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کو لا رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو کسان ہے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ بائر ہے ان کے درمیان کے اندر نا ایک تھرڈ پارٹی آ جائے گی اور وہ کسان سے اس چیز کو لے گی اور پھر جا کے وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ کے اندر بیچے گی, جس کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ
نقصان ہوگا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں کہ کسانوں کو ان کی اصل جو محنت ہے اس کا صلہ نہیں ملتا, اور مارکیٹ ویلیو کے اندر انسٹیبلٹی ہے. آگے جاتے ہیں جی, میجرز ٹو ریموو دیز پرابلمس. اچھا جی, سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سپلائی آف ایگریکلچرل کریڈٹس. ظاہر ہے کسانوں کی فلاح کے لیے, کسانوں کی مدد کے لیے کسانوں کو آسان شرائط کے اوپر قرضے وغیرہ دیے جائیں, کسانوں کی مدد کے لیے ان کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ان کے لیے رستے کھولے جائیں. اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے کہ جی واٹر لاجنگ اینڈ سلینٹی کنٹرول. زمین کے اندر یہ جو سیمت تھور کا مسئلہ ہے, نمکیات وغیرہ جو زیادہ ہو جاتے ہیں, اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے. اچھے سیڈ وغیرہ پرووائڈ کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ بہترین ہمارے پاس ییلڈنگ ہو سکے. اس کے علاوہ ایگریکلچرل ریسرچ, یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کے اندر بہت پیچھے نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کے اندر کوئی خاص ریسرچ وغیرہ نہیں ہو رہی, تو اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ اولڈ کلٹیویشن ویز کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ییلڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کسانوں کے لیے خاص ٹیکس کے اندر خاص رعایت دی جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, ان کو آسان قسطوں کے آسان شرائط کے اوپر قرضے بھی دیے جائیں, اور ان کے لیے جو ٹیکسز وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی کمی کی جائے. اور اس کے علاوہ ٹریننگ آف فارمرز, موسٹ امپارٹنٹ, فارمرز کو ٹرین کیا جائے, فارمرز کو بتایا جائے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, آج کل کس طرح کام ہو رہا ہے, اور آپ اتنے عرصے سے کیا مسئلے مسائل کرتے جا رہے ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کر کے آپ لوگ اپنی ییلڈنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھینک یو.